قربانی کا ایک جذبہ بیدار ہو گیا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ سے لٹے ہوئے خان واقعے کا منظر ہر مسلمان کی اکھاں کے سامنے پڑ گیا. سادہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، مسلک ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبے والے نے، اس مقام والے نے کہ جو امام حسین کا محب ہے حقیقت میں کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے. جہاں امام حسین نال پیار نہیں وہ کملی والے بھی پیار نہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا مطالعہ کریے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرتا ہے وہ میرے بیٹے حسین نال بھی پیار کرے، جڑا حسین نال عداوت رکھتا ہے اس کی عداوت میرے نال ہے. فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے. غور کرو یہ بات سے سمجھ آ گئی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش جگر میں اور مائی صاحبہ امام الانبیاء بھی صاحب غازی ہیں. مگر یہ بات دیر وچ نہیں ہوگی کہ نبی کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں حسین وچوں ہوں. تو علماء کرام نے بڑی اس سے لمبیاں چوڑیاں بحثیں رکھی ہیں. اگر انہیں بحث پہ گیا تو وقت ادھر ہی چلا جائے گا. علماء فرماتے ہیں موٹی بات ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہان کو اعلیٰ عرصہ پیدا کیا. ہر خوبی ہر کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے. کہڑا مرتبہ ایسا ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں کیا. سارے مرتبے دیتے یار امام الانبیاء بھی بنایا، یار سید الانبیاء بھی بنایا، یار اپنے کول بٹھا کے معذرت پردے ہٹا کے اپنا دیدار بھی بخشیا. کملی والے نو قرآن جیسی مقدس کتاب بھی عطا کر دیتی. امام الانبیاء نو امت واسطے 5 نمازاں اور 1 مہینہ روزے بھی عطا فرما دیتے. غرض کے ہر مرتبہ اور ہر مقام اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی کریم کو عطا فرمایا. مگر انہاں مرتبیاں دے اندر ایک مرتبہ شہادت کا بھی ہے جہاں ظاہری طور سے نبی کریم کو رب نے عطا نہیں کیا. تو باقی انبیاء کرام جتنے دنیا سے تشریف لے آئے انہوں بہت سارے انبیاء کو شہید بھی کیا گیا. تو امام الانبیاء کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت والے دن اور نہیں تو نبی شہادت کی منزل بھی تو میرے تو اگے ہو گئے. شہادت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے. تو اگر میں شہادت نہ پائی، میں شہید نہ ہویا تو انبیاء جڑے شہید ہوئے نے شہادت کا مرتبہ انہوں کا میرے نال بلند ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں تینوں دنیا سے خاتم بنا کے بھیجا، تینوں مہر بنا کے بھیجا ہے. باقی نبیاں کی تصدیق سے کل کسی دے آن کی بشارت نہ دے، کیونکہ نبوت کا دروازہ میں نے بند کر دیتا ہے. اگر کوئی کافر تینوں شہید کر دے تو کافر کمن گے اصا نے اپنے ہاتھوں اسلام کے بامی کو ختم کر دیا، اصا نے اپنی پھوکا اسلام کے دیوے کو بجھا دیتا. اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بےمان کی تلوار تیرا سر کم سے جدا دے. یا اللہ پھر شہادت کا مقام کس طرح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب میں تیری بچی فاطمہ نو 2 بچے دیا گا. ایک بچہ حسن ہوئے گا، ایک بچہ حسین ہوئے گا. حسن سر تو لے کے نام تک تیرا ہم شکل ہوئے گا، حسین نام تو لے کے پیرا تک تیرا ہم شکل ہوئے گا. اے میرے حبیب ایک شہادت حسن نو دیا گا، ایک شہادت حسین نو دیا گا. حسن نو شہادت سری دیا گا، حسین نو شہادت جاری دیا گا. ایک چھپی ہوئی شہادت
شہادت دیا پھر دو قسم نے، ایک چھپی ہوئی ایک ظاہر۔ حضرت امام حسن کی شہادت پھر راز والی شہادت اختلاف پایا جاتا ہے، آج تک نہیں پتا چل سکیا کہ اصل امام حسن کا قاتل کون، کس نے غیر چلائی۔ بعض روایات کا ہے کہ آپ کی بیوی زیادہ نے یہ سارا کم کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجبور کر دیے کہ اس روایت سے عمل نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جہاں جسم حسن کے جسم نہ لگ گیا اللہ نے وہ دو اگ حرام کر دیا۔ تو اگر یہ بہتان حضرت امام حسن کی بیوی تو لگایا جائے تو کیا امام حسن کا قاتل جنت جا سکتا ہے؟ تو بیوی تو ظاہر ہے کئی مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کول بیٹھیاں تو اللہ تعالیٰ نے کیتا تو حضور کی یہ حدیث سامنے رکھیے تو پھر وہ روایت پچھاڑی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسن نو شہادت سری عطا کی تھی آخری وقت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے سرانے کو بیٹھے عرض کی تھی میرے بھائی جی اے دسو تھوڑا قاتل کون ہے زہر کنے پلائیے؟ شہزادہ حسن نے فرمایا میرے بھائی تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں تھوڑے قاتل کرو تھوڑا بدلہ لواں گا۔ اکھاں دے آنسو نکلائے فرمایا جدے تے مینوں چھوائے اگر انہیں مینوں زہر دتی ہے تے تھوڑے نالوں بدلہ لین والا خدا موجود ہے، اور اگر انہیں مینوں زہر نہیں دیتی کہ میں بے گناہ کسی کو مروانا نہیں چاہتا۔ آپ نے اپنے قاتل کا نام نہیں لیا اور حضرت امام حسین کی شہادت دیکھو ظاہر شہادت تاریخ بیان کرتے روایات کے اندر آؤں علماء بیان کرتے کوئی تلوار لے کے آیا کہ آپ نے تلوار نکال لی، کسی نے نیزا اٹھایا تو امام نے نیزا اٹھایا، آپ نے میدان جنگ آپ کھلی شہادت تھی تو شہادت کے دو مرتبے تھے۔ اگر صرف امام حسن شہید ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے وسیلے نال شہادت سری تو مل جاتی مگر شہادت جاہری نہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو سری شہادت عطا کی تھی اور امام حسین نو جاہری شہادت عطا کی تھی۔ میرے حبیب تینوں کافراں دے ہاتھاں کولوں شہید نہیں کراواں گا بلکہ تیری بچی دے بچیاں نو کربلا دے میدان دے اندر اور مدینہ پاک دے اندر شہادت دے کے او مرتبہ اس رستے تینوں دیاں گا، اعلان کر دے الحسین منی وانا حسین۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مرتبہ عطا کر دیتا۔ ایسے واسطے سے آخری وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کو جان لگیا۔ اب کرتے ہیں نانا جی اج تھوڑی حدیث پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، نانا جی دعا کرنا میں میدان بھی ثابت قدم رہا، میری چٹی چادر سے داغ نہ آوے، پیشانی سے شکل نہ آوے، زبان سے حرف سے شکایت نہ آوے۔ اگر صرف میری شہادت کا مسئلہ ہوتا تو شاید میں اس پہلو سے کچھ سوچنا، مگر میرے ذریعے تھانوں شہادت ملنی ہے، اے میرے نانا بھی دعا کرنا خدا کا دعا۔ پھر امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک کو چل پے۔ اج مدینہ پاک دیا گلیاں بھی اداس نے، نبی کریم دے روضے دے کبوتر بھی رو رہے نے، درختوں دے پتے بھی مرجھا گئے نے، ہر پاسے اداسی چھائی تھی۔ مدینہ پاک دے مرد عورتیں رو رہی نے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے مدینہ پاک والو تسی کیوں روندے ہو؟ رونا تے مینوں چاہیے جدا نانا جدا ہو چلیا، رونا تے مینوں چاہیے جدی اما دی قبر دور رہ چلی، جڑا بھائی دے مزار تو دور ہو چلیا، میرے نانے دا روضہ بھی اتھے وے، میری اما دی قربت بھی اتھے وے، میرے بھائی دا مزار بھی اتھے وے، صدیق و فاروق دا دربار بھی اتھے وے، تسی کیوں روندے ہو؟ عرض کیتی سب کچھ اتھے وے، باغ اتھے پر بلبل باغ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے اور سغرا بھی رو رہی ہے،
نہ کوئی جو پاس ہے. ایک مرتبہ تمام رضی اللہ تعالی وسلم قافلہ چل پیا تے مدینہ پاک والے رونے لگ پے. تو حضرت بھری آواز آ رہی تھی کہ پردیسی چالا کوئی نہ ہووے وچ پردیس اکلا دیسا والیاں نو مان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتے ہیں اللہ کے حکم خدا کرتے ہیں نبی کریم سے درود پڑھتے ہیں مکہ شریف کو. مکہ والیاں نے بہت بڑا استقبال کیا. امام علی مقام امام حسین آ گئے مکے چوٹ پہ گیا مصطفیٰ کا نواسا تشریف لے آیا. مکے والے آ رہے ہیں کافروں کا جم کٹا ہے. حضور کے صحابی بھی آ کے امام کی یاد کر رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے مکہ پا کے گھیرا لایا. اجے چند دن نہ گزرے تھے امام علی مقام کو صوفیاء کے خط آ رہے تھے. عبارت سی ہے امام علی مقام ابھی تے ابا دی حضرت مولا علی شیر خدا کے مقتدی. اس وقت سارے کو کوئی رہنما نہیں سارے کو کوئی امام نہیں. ابھی تمہیں اپنا امام بنانا چاہتے ہاں. یزید کے مظالم کو تنگ آ چکے ہاں. خدا را ساری عرضی پہ غور کرو اور صوفے تقریر ہے. امام علی مقام نے حرم صاحب کے اندر اپنے ساتھیوں کو جمع کرایا. صوفیاء کا خط پڑھیا فرمایا میرے ساتھیوں کو جا کی جواب ہے ارض کی تیاتا صوفی لا یوفی. صوفیاء نے کدے وفا نہیں کی تھی وہ وعدہ خلاف نے ہرگز نہیں جانا. امام علی مقام نے خط دوسرا دن دوسرا ورد کے ایک دن میں کئی خط آنے شروع. اس وقت داخلہ انتظام تو ہوتا نہیں تھی. سواریاں سے جاتے سن ڈاک پہنچانے واسطے مہینے رستے لگ جاتے سن. غرض کے صوفیاء نے پیدل سکوت لکھنے شروع کر دیتے اور امام علی مقام امام حسین کے طور 150 یا 1500 صوفیاء کا خط ہر خط پہ آپ نے مشورہ کیا مگر جواب ملیا کہ نہیں. صوفیاء نے تنگ آ کے ایک خط لکھا جس کی عبارت یہ تھی کہ اگر تسا نے ساری عرضی قبول نہ کی اور ابھی گمراہ ہو کے دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت والے دن تھوڑے نانا پاک کے دربار ساری شکایت ضرور کریں گے کہ حسین امامت واسطے بلایا تھی مگر حسین نے ساری دعوت ٹھکرا دی. آپ نے خط پڑھیا اکھر دیا ملا صحابہ اکرام جمع فرمایا ساتھیات بھائیوں کو بلا کے فرمایا میں تھوڑی رائے سے عمل کرتا رہا ہے مگر ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ میں کسی کو مشورہ نہیں لینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے نانے کے سامنے میری شکایت جا کے کرے. میں نبی کریم کی بارگاہ شرمندہ ہوگا. عرض کیتا اے امام علی مقام اگر سادہ اس پروگرام ہے کہ آپ تشریف نہ لے جاؤ بلکہ اپنا کوئی نائب بنا کے بھیجو اپنا کوئی ایلچی بھیج دو. اگر حالات اچھے ہوئے تو پھر چلے جانا. امام علی مقام نے فرمایا ہاں بہت تجویز سے لگا کر آپ نے تجویز میں قبول فرما لیا. کھڑے ہو گئے اس طرح مجلس لگی تھی. امام علی مقام نے ایک نو ویکھا کہڑے رکھ جاؤ نظر پھیر دیا حضرت امام مسلم سے آ کے نظر رک گئی. حضرت امام مسلم کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا میرے لیے کی حکم ہے. فرمایا اگر میں تمہیں کوفے بھیجا تے تیار ہو. عرض کی تھی کوفہ کدے تھی حکم دیو تے میں سمندر بھی چھلانگ بھی لگا دیا. امام علی مقام نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ. عرض کی تھی میرے آقا میری عرضی ہے اگر میں کوفے گیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے میرے بغیر رہ نہیں سکن گے. اجازت دیو کہ میں محمد و ابراہیم نو بھی نال لے جاواں. امام علی مقام نے فرمایا جس طرح تساں دی مرضی ہے. شہزادے بھی تیار ہو گئے. امام مسلم کل پہ کوفے پہنچے. کوفے والوں نے بہت بڑا استقبال کیا
آپ کے رستے پلکاں بچھا دیں، آپ کو پیاس لگ گئی ہے، پانی کی بجائے خود پیش کر دیں۔ حضرت امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے امام حسین کی بیعت لانی شروع کر دی۔ بیعت لائی، 40,000 صوفی نے بیعت لائی۔ حضرت امیر مسلم نے دیکھا حالات بڑے اچھے نے، حضرت امام عالی مقام امام حسین نے خط لکھا، بھائی جان آپ جلد از جلد سے تشریف لے آؤ، لوگ سے بڑی محبت نال پیش آ رہے ہیں، 40,000 آدمی نے میرے ہاتھ سے بیعت کر لیے آپ بھی، لہٰذا آپ آؤ اور اپنی مطلب چلا لیں۔ حضرت امیر مسلم نے خط لکھا، مدینہ پاک نہیں مکہ پاک امام عالی مقام امام حسین، اور ایک ظالم نے جزیل وال خط لکھا، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اگر تو جلد اور جلد کنٹرول نہ کیتا تو امام حسین کے منن والے تیرے کو سخت کھولیں گے۔ یزید کو جب خط ملیا انہیں نظر دوڑائی کہ میری ساری فوج کے اندر سب تو بڑا حرامی کہڑا ہے، ابن زیاد تو بڑا حرامی انہیں کی نظر نہ آئی۔ انہیں پیغام بھیجا، بڑی مدت ہوئی ہے تینوں ملکے رہ کی لالچ نہیں، تیری خواہش تھی کہ رہ کی حکومت نہیں ملے، میں تینوں حکومت رہ کی دے دینا مگر اس شرط سے کہ امام حسین کی بیعت توسی توڑ دے، امام حسین کا سر کرم کر کے میرے کو بھیج دے۔ ابن زیاد نے کیا کوئی بات نہیں، دیکھو میں زیاد کا بیٹا اور زیاد کے باپ کا پتہ ہی نہیں کیا ہے کہڑا، لہذا سب تو بڑا حرامی میں یہ خدمت میرے حوالے کرے۔ انہیں کیا بہت اچھا جلدی کا ابن زیاد کو پتہ چلیا کہ امام حسین وال بھی خط چلا گیا، کوفے والے بڑی بے قراری نال حضرت امام علی مقام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں راستہ تبدیل کیا، مکے کے رستے پہ پہنچیا، چہرے سے برقع پایا، ساتھی نال لے چل گیا۔ ابن زیاد آیا، کسی نے آ کے کوفے پیغام دیتا، ایک قافلہ مکہ پاک تو آ رہا ہے، انہوں نال ایک بزرگ ہے وہ چہرے سے پردہ ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے امام علی مقام آ گئے نے۔ کوفے والوں نے نعرے لگائے، استقبال کی تیاری کی تھی، امام علی مقام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد کوفے داخل ہویا، چہرے تو پردہ نہیں ہٹایا، لوگ کی حیران نے، امیر مسلم بھی حیران نے، میرے بھائی نے تو کدے برقع نہیں پایا سی، میرے آقا حسین نے کدے اپنا چہرہ نہیں چھپایا سی، اے حسین نہیں ہو سکتا۔ لوگ ایک دوسرے وال دیکھ رہے ہیں، کسی کو بولن کی ضرورت نہیں، شاید امام حسین ہی عمر کوئی مسئلہ ہاتھ ہوئے۔ ابن زیاد آیا، کوفے کے دار خلاف داخل ہو رہا، چہرے سے پردہ ہٹا دیتا، کہنے لگا میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہوں۔ اور سنو، اگر شام تک تسا نے امیر مسلم کی بیعت نہ توڑی تو سارے بچے یتیم ہو جائیں، ساڈیاں بیویاں بیوہ ہو جائیں۔ کوفے والے جب یہ نہ سنیا انہوں نے بیعت توڑنی شروع کر دی۔ صبح تو لے کے مغرب کی نماز تک 40,000 صوفی وچوں 500 آدمی امام کے نال رہے، سب نے بیعت توڑی۔ کوفے کی جامع مسجد، جس مسجد کے خطیب حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان، حضرت امیر مسلم مسلح سے کھلوتے ہیں، مغرب کی اذان ہوتی ہے، 500 نمازی پیچھے کھلوتے، نماز پڑھائی، 3 رکعت فرض پڑھائے، پڑھا کے سجے پاسے سلام پھیریا سے کوئی نمازی نہیں، کھبے پاسے سلام پھیریا سے کوئی نمازی نہیں، اپنا سر سجدے پہ رکھ دیتا، اپنے ہاتھ اٹھائے تے دعا کیتی، یا اللہ انہاں کوفیاں نے اج کوفے چ میری جماعت توڑی ہے، یا اللہ میں مسافر دعا کرنا ہے قیامت تک انہاں نوں جماعت نصیب نہ ہوے۔ یا اللہ انہوں نے میری جماعت توڑی ہے، قیامت تک انہوں نے جماعت نصیب نہ کری۔ میں نام نہیں لینا، جس مدد میں اج کل جماعت نہیں نہ ہوگا، یہ بدعا لگی حضرت امیر مسلم رضی اللہ یا کہ آپ سید کی گل آپ منی نہیں، امام حسین نے کی دعا رب نے قبول نہیں کی تھی کہ جی قبول ہوئی کہ جس مدد جماعت نہیں نہ جا رہی وہی مدد معلوم ہوتا ہے، وہ یہ آپ نے فرمایا قیامت تک جماعت نصیب کا۔ دونوں بچے معصوم قاضی شریف کے گھر بھی چھوڑ کے نماز پڑھانا آئے تھی، نماز تو فارغ ہوئے، کوئی مرید نظر نہ آیا، مفتی نظر نہ آیا،
آپ نے مسجد بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی تھی، اوابین پڑھے، سارے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے دو جہاں سے خالق مالک، تو تے دلاں دیاں پردیاں دے راز بھی جان ہے۔ میں حکومت واسطے نہیں آیا تھا، میں کسی دنیا دے لالچ واسطے نہیں آیا تھا، مینوں تے تیرے نبی دے نواسے نے بھیجا سی۔ یا اللہ میری دعا منظور فرما لے، یا اللہ امام علی مقام امام حسین دی خیر ہوے، انہاں دے بچیاں دی خیر ہوے، میرے اللہ پتہ نہیں میرا کی حال ہوے گا، میرے دونوں معصوماں دی خیر ہوے۔ دعا تو سارے کو چل گیا، مسجد تو باہر نکلے کوئی جوڑا اٹھاؤ والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، مدینہ پاک تو کئی منزلہ دور آ چکے ہیں، وطن تو بے وطن ہو چکے ہیں، مسافر نہیں۔ حضرت امیر مسلم جہے دروازے پہ جا کے دستک دے رہے اندروں آواز ہوتی ہے سارے گھر بھی تیرے لیے کوئی جگہ تیروں اگر پناہ دئیے تو ابن زیاد ساڈا سر قلم کرا دیں، ابھی اپنے بچے یتیم نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرے دروازے تیسرا دروازہ غرض کے ساری گلیاں کوئی رات گزارنے واسطے بھی 4-5 دیر نہیں جانا، پھردیا پھردیا ایک گلی چاہے کچی جی حویلی گئی، اس حویلی کا دروازہ نہیں سی، اندر کچا جہا مکان ہے، دیوے کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ آپ کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک مائی دروازے سے بیٹھ کے اللہ اللہ پہ کرتی تھی۔ آپ دروازے اگے کھڑے ہو گئے، آواز دیتی اما جی میں مسافر ہاں، مینو پیاس لگی ہے، مینو ایک گلاس پانی دا دے دیو۔ مائی اٹھی لکڑ کے پیالے پانی بھر کے لیا، آپ نے ہاتھوں میں دے دیتا۔ آپ نے پیالے نو چکیا، اپنے لباں دے قریب آندا تے بچیاں دی جدائی یاد آ گئی، اکھاں دے آنسو پانی شامل ہو گئے، پیالہ واپس کر دیتا۔ مائی کہندی ہے بچیا تو پانی کیوں نہیں پیندا، اے بچے تو پانی کیوں نہیں پیندا؟ رو کے کیا ماں جنہیں 2 بچے کسے شہر جدا ہو گئے ہو پانی کیویں پی سکتا ہے، وہ حلق تو پانی کیویں گزر سکتا ہے؟ انہیں کیا بے مسافر کتوں کا مسافر؟ امام مسلم نے فرمایا اما جی پوچھتے ہو کتوں کا مسافر ہے؟ میں اتوں کا مسافر ہاں جتوں اسلام پھیلیا، دین و مذہب پھیلیا، میں مدینہ پاک کا مسافر ہوں۔ مائی کہہ لگی تھوڑا نام کی؟ فرمایا امام مسلم میرا نام۔ مائی قدمہ سے گر گئی اور کر دیے امام مسلم کو مرید 40,000 کدھر گئے، وہ جلوس نکالنے والے نعرے مارنے والے کدھر گئے؟ رو کے فرمایا سب کھا۔ مائی نے کیا معلوم ایسا ہوتا ہے سارے رہن واسطے کوئی اور مکان اتنے نہیں، سانوں کوئی اپنے مکان رہنے کی جگہ نہیں رہے گا۔ میرا گھر اگر سے غربت کر رہا ہے، چوپڑی ہے، کچا جہا مکان ہے، میرے کو ساری شان کے مطابق مخملی سیج نہیں، میرے کو پلنگ نہیں، مگر کدے کرم فرماؤ کہ اج رات میرے غریب خانے سے گزارنا۔ حضرت امام مسلم بھی آنسو نکلا ہے، فرمایا اے اما جنہیں گھر اج میں رات گزاری صبح دی لاش دس نہ لٹکی ہوے گی، میں اپنی وجہ تو تینوں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مائی دی چیخاں نکل گئی، قدموں سے گر گئی، عرض کیتی بڑھاپا آ گیا ہے، موت نے جدو آنا ہے ادو آ جانا ہے، نہ ایک گھڑی اگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ تین واسطے میرے سفید بالاں دا اج کلی اساں غریباں دی عرش بنا دا اج دی رات اور اجڑی ہوئی مدتاں دی آ کے بتا دا اج دی رات۔ گھر میرے وچ اندھیرا ہے تو چانن لا دا اج دی رات۔ آپ نے مارتا